بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میری آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جو مرد یا عورت چور ہو تو ان کا ہاتھ کاٹو، ان کے کیے کا بدلہ اللہ کی طرف سے سزا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں ہے کہ اور جو مرد یا عورت چور ہو اور اس کی چوری 2 مرتبہ کے اقرار یا 2 مردوں کی شہادت سے حاکم کے سامنے ثابت ہو، اور جو مال چرایا ہے وہ 10 درہم سے کم نہ ہو تو اس کے ہاتھ کاٹو، یعنی دہنا۔ یہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما کی قرات میں آیا ہے۔ مسئلہ چور کا ہاتھ کاٹنا تو واجب ہے، اور چوری شدہ مال موجود ہو تو اس کا واپس کرنا بھی واجب ہے، اور اگر وہ ضائع ہو گیا ہو تو تاوان واجب نہیں۔ اس آیت کریمہ میں چوری کی حد قانونی سزا بیان فرمائی کہ مرد ہوں یا عورت ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ حدیث مبارکہ میں اس کی تفصیل ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما بیان کرتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چور کا ہاتھ نہ کاٹا جائے مگر دینار کے 1/4 یا زیادہ میں۔ چور کو حاکم کے پاس لے جانے سے پہلے معاف کیا جا سکتا ہے، بعد میں نہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چور کو لایا گیا جس نے ایک چادر چرائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا۔ چادر کے مالک صفوان رضی اللہ عنہما نے کہا، اے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ارادہ یہ نہیں تھا کہ اس کا ہاتھ کٹوا دوں، میری چادر اس پر صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے اسے میرے پاس لانے سے پہلے یہ صدقہ کیوں نہ کیا؟ بعض لوگوں نے چوری کی حد باطل کرنے کے لیے بہت سے ہیلے ایجاد کیے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسے ہیلوں کی وجہ سے مسلم حکومتوں میں حدود اللہ ختم ہوئیں، جس کے نتیجے میں ظلم و ستم حد سے بڑھے، پھر اغیار مسلمانوں پر مسلط ہو گئے۔ اس کا علاج حدود اللہ کا صحیح نفاذ ہے۔ یہ اس گناہ کی سزا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبرت بھی کہ وہ تمام عمر لوگوں کے لیے چوری سے روکنے کا باعث اور یاد دہانی بنا رہے گا کہ چور کے متعلق اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے۔ اگر اسے یعنی چور کو قتل کر دیا جاتا تو یہ عبرت حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ بدلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب و حکمت والا ہے۔ ایک چھوٹی سی دعا جو میں کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کرے، اور آپ سب کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائے، اور جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالحین اولاد عطا فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں صحت و تندرستگی عطا فرمائے، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔